بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ العلق جو آپ نے پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کے آخر کے اندر ایک آیت ہے لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ تو یہ جو آیت ہے نا لنصفعا بالناصیہ، وہاں سے میں نے ایک صیغہ اٹھایا ہے لنصفعا، تھوڑا مشکل صیغہ ہے، کچھ اس کے اندر باریک بات ہے، تو میں صیغہ حل کرتا ہوں۔ میں پہلے جو اس کے اندر باریک بات ہوگی، پہلے میں آسان باتیں حل کر لیتا ہوں کہ صیغہ ہے یہ جمع متکلم کا، جمع متکلم۔ گردان کون سی ہے؟ فعل مستقبل موقت بالام نون تاکید خفیفہ۔ ابھی بات سمجھو ذرا کہ مجھے کیسے معلوم کہ بھائی یہ فعل مستقبل موقت بالام تاکید خفیفہ ہے؟ کیونکہ شروع کے اندر لام تاکید مفتوح ہے۔ جہاں پر لام تاکید مفتوح آتا ہے وہاں پر ہم بولتے ہیں بھائی یہ فعل مستقبل موقت بالام والی گردان ہے، اور جہاں پر لام مکسور آئے گا تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ فعل امر ہے۔ صحیح ہے، فعل امر کا جو لام ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، اور اس فعل مستقبل موقت بالام تاکید ثقیلہ کا جو نون ہوتا ہے، خفیفہ کا جو نون ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، باب کون سا ہے؟ تو اس کے حروف اصلی کیا نکلیں گے؟ اس کے حروف اصلی نکلیں گے سین فا عین۔ صحیح ہے، یہ اس کے حروف اصلی نکلیں گے، اور حروف اصلی کے اندر یعنی کہ فاعل لام کلمے کے مقابلے کے اندر اگر غور کرو تو آخر کے اندر عین آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے، اور عین جو ہوتا ہے یہ حرف حلقی ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جو حروف حلقی ہیں ان کے اندر سے ایک عین بھی ہے، اور جب بھی یعنی کہ آپ کے سامنے اس طرح کا لفظ آئے کہ جس کے عین کلمے کے اندر یا پھر لام کلمے کے اندر حرف حلقی آ رہا ہو، تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ باب فتحہ ہو۔ تو ولہٰذا یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب فتحہ۔ صحیح۔ 6 اقسام کے اندر ثلاثی مجرد ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہو کہ بھائی ثلاثی مجرد کس طرح ہے؟ اس کے اندر تو لام بھی زائد ہے، آخر کے اندر یہ تنوین بھی زائد، نون تنوین کا بھی زائد ہے، اور جو شروع کے اندر نون بھی زائد ہے۔ اتنے سارے زائد حروف یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ثلاثی مزید فی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ثلاثی مجرد ہے۔ تو دیکھو بات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی صیغہ حل کرنا ہو، اس کو معلوم کرنا ہو کہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے، ہمیشہ اس باب کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ صیغہ بنتا کیا ہے۔ تو اگر لنصفعان کا جو صیغہ واحد مذکر غائب کا نکالا جائے فعل ماضی کا، تو وہ بنے گا صفع۔ کیا بنے گا؟ صفع، فتحہ کے وزن کے اوپر۔ اور صفع کیا ہے؟ صفع یہ ثلاثی مجرد ہے۔ صحیح۔ اچھا، 7 اقسام جو ہے وہ 7 اقسام کے اندر کیا بنے گا؟ یہ 7 اقسام کے اندر بن رہا ہے صحیح۔ صحیح کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کے جو حرف اصلی ہیں، یعنی کہ یہ حرف اصلی نکال لیے میں نے پہلی، حرف اصلی کے اندر نہ حمزہ ہے، نہ ہی ایک جنس کے 2 حرف ہیں، نہ ہی واو ہے، نہ ہی یا ہے، کچھ بھی نہیں ہے حرف اصلی کے اندر، تو مطلب پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا صحیح۔ صحیح۔ اب بات آتی ہے کہ یہ گردان کیسے معلوم، یہ تو بتا دیں میں نے گردان کیسے معلوم کری، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس کے آخر کے اندر نون تاکید خفیفہ بھی آتا ہے نا، تو لنصفعان کے آخر کے اندر طاقت خفیفہ کہاں پر ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ نظیر کیا نکلے گی؟ وزن کیا نکلے گا؟ یہ سب باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، اب یہ سب باتیں میں حل کرواتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ ہماری ویب سائٹ deenseeku.com پر عربی گرامر سے متعلق 11 قسم کے کورسز ڈلے ہوئے ہیں۔ کچھ کورسز ان کے اندر پیڈ ہیں، جیسے کہ نحو میر ہے، علم الصرف ہے، ہدایت النحو ہے، علم النحو، علم الصیغہ، مکمل عربک گرامر کورس اور نحوی ترکیب کورس، یہ سارے کے سارے کورسز پیڈ کورسز ہیں۔ اور کچھ کورسز کے اندر فری ہیں، جیسے کہ مختصر نحو، توابع سیریز، صیغہ حل کرنا سیکھو، اور 40 حدیث کورس، یہ کورسز فری ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ دیکھو لام، یہ اصل کے اندر لنصفعان نہ، اصل کے اندر یوں تھا، یہ تھا یہ لنصفعن، یہ اس طرح تھا لنصفعن بالناصیہ، سمجھ لو اس طرح تھا یہ۔ صحیح۔ اور آپ کو شاید قانون معلوم ہو، تجوید کا قانون ہے لیکن بہت ضروری قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، دونوں نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، اور ان کے بعد با آ جائے، تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ نون ساکن کو میم سے بدل کے لکھتے ہیں، یعنی کہ ہم لکھنے کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے لنصفعن بالناصیہ، پڑھنے کے اندر ہوگا لنصفعم بالناصیہ، ان کی جگہ عم ہو جائے گا۔ اسی طرح لنس یہاں پر بھی جو ہے
یہ لنسفعن بالناصیہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ میم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لنسفعم بالناصیہ، یعنی کہ نون کو جو ہے وہ میم سے بدل دیں گے. یہ تو ایک تجوید کا قانون ہے، یہاں پہ تھوڑی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو بتا دی. اب ذرا بات سمجھو، قانون یہ ہے کہ جب بھی نون تاکید خفیفہ سے پہلے، نون تاکید خفیفہ سے پہلے فتحہ آ جائے، نون تاکید خفیفہ سے پہلے فتحہ آ جائے تو بعض اوقات اس نون تاکید کو نون تنوین سے بدل دیتے ہیں، تنوین سے بدل دیتے ہیں. صحیح ہے؟ جب بھی نون تاکید خفیفہ سے پہلے نون فتحہ آ جائے تو اس نون تاکید کو نون تنوین سے بدل دیتے ہیں. اب اگر میں اس کو نون تنوین سے بدلوں تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہو جائے گا لنس. اب دیکھو یہ نون اپنا یہ یہاں پہ جو ہے یہ نون کون سا ہے؟ یہ نون تاکید ہے نا. اب اس نون کو نون تنوین سے بدلو گے تو نون تنوین جو ہوتا ہے وہ تنوین کی صورت کے اندر آتا ہے. مطلب یہ کہ اگر میں یوں کہوں نا زیدن، تو دیکھو زیدن کے آخر کا کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ تنوین ہے نا، لیکن میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں نون. زیدن، دال نون پیش دن، پڑھنے میں جو ہوں وہ نون پڑھ رہا ہوں اور لکھنے کے اندر میں تنوین لکھ رہا ہوں نا. تو نون تنوین کہتے ہیں، یہ نون تنوین ہی ہوتا ہے. صحیح. اب ذرا دیکھو، اگر میں لنسفعن کو تنوین کی صورت کے اندر لکھوں تو کس طرح لکھوں گا میں؟ لنسفعن بالناصیہ. تو اس طرح یہ ہم نے نون تاکید کو نون تنوین سے یہاں پہ لا کے بدل دیا. سمجھ میں آ گیا؟ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ جب نون خفیفہ سے پہلے فتحہ آ جائے، ابھی تو ہم نے نون تاکید کو نون تنوین سے بدلا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہی ہے لیکونا من الاسفلین. صحیح ہے. اب ذرا غور کرو، یہ لیکونا یہ اصل کے اندر ہے یہ لیکونن. کیا ہے یہ؟ لیکونن. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو جائے گا؟ لیکونا. تو کبھی جو ہے وہ تنوین سے بدل دیتے ہیں، نون تنوین سے، اور کبھی جو ہے وہ الف سے بدل دیتے ہیں. صحیح ہے. اب ذرا دیکھو، اب اس کا وزن کیا نکلے گا؟ اس کا وزن نکلے گا لنسفعن لا یفعلن. نظیر کا نکلے گی لا یفتحن. صحیح ہے. اس کی نظیر نکلے گی. گردان بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی یہ نون خفیفہ کہاں پر گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی ہو. سیغوں کی پوری پلے لسٹ ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، جا کے دیکھ لینا، بہت کام آئے گی انشاءاللہ. آپ کے قانون کی اگر پلے لسٹ دیکھنی ہو تو الٹے ہاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی صرف قانون کی، وہ جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ، وہ بھی کام کی ہوگی آپ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.